تو جو نبی کے نام کو چومنے کو ہی غلط کہہ دے، جو نبی کی تعظیم کو ہی غلط کہہ دے، بتائیے پھر وہاں اسلام ایمان کا کیا تصور رہ جائے گا؟ تو جو میرے نبی سے، ان کے صحابہ سے، ان کی آل اولاد سے، ان کے پیاروں سے دور کرے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی محبوب بھائی اپنے پاس سے سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کو اس طرح دیکھ کے بہت خوشی ہوگی، آپ کا گروپ میں بھی ماشاء اللہ بہت اللہ دن تعالیٰ کے بعد خوش آپ رکھے، ہمارے چینل پہ لبیک ہے، آپ بہت بہت شکریہ شیخ۔ اللہ خوش رکھے، شیخ خیر و عافیت رکھے۔ جی شیخ، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ایک بندہ آ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتے ہے تو وہ چھاتے کے اوپر ایسا ہاتھ رکھتا ہے، کیا اس طرح رکھنا کیسے سے؟ یہ سینے پر ہاتھ رکھتا ہے، جی جی جی، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس لیے درود و سلام پڑھنے کے بجائے سینے پر ہاتھ رکھنا، تو کوئی انگوٹھا چومتا ہے تو کچھ کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں۔ نوٹ کر لیں یہ بات، یہ ہمیشہ ہی اسی طرح سے اپنی منمانی کرتے ہیں۔ منمانی کرنے کے لیے دین میں اجازت نہیں ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کی گئی ہے، اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں۔ شیخ دوسرا ایک سوال شیخ، وہی بندہ یعنی ہمیں جو رکوع میں جاتے ہیں وہ گھٹنے کے نیچے ہاتھ بنتا ہے شیخ، یہ بولا تو سمجھا نہیں، کیسے سمجھانا شیخ؟ گھٹنے کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ گھٹنے کے اوپر رکھا جائے یا گھٹنے کو پکڑا جائے، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ اب کوئی گھٹنے کے نیچے جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کرے گا، ذرا اندازہ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، اور آپ کی پیٹھ بالکل ایسی ہو جاتی تھی رکوع کی حالت میں کہ اگر پیالے میں یا برتن میں پانی رکھ دیا جاتا تو پانی ذرہ برابر نہیں گرتا، ایسی سیدھی پیٹھ ہوتی تھی۔ اب کوئی آدمی گھٹنے کے نیچے ہاتھ رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے پیٹھ اس کی نیچے ہو جائے گی، ایک حصہ اونچا ہوگا، دوسرا حصہ نیچا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کئی مخالفتیں لازم آئیں گی، اس لیے اللہ کے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، نماز اسی طرح سے پڑھنی چاہیے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح سے نماز پڑھو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، یہ نادانی میں ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جہالت معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر کے ایسا کر رہا ہے تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، بات نہیں مانے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ بارک اللہ فیک شیخ۔